بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ صبح سویرے ہم آئے ہیں یہاں پہ، بڑی مشکل سے جگہ ہم نے ڈھونڈی ہے عنایت بھائی کے ہیلپ سے، اور یہ بھائی ادھر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی کہاں پہ ہے اور کس طرح ہے اور کیا لکھا ہوا ہے، جو کہ 1400 سال پہلے آپ کو پتہ ہے کہ خط و کتابت کا کوئی وہ ایڈوانس طریقہ نہیں تھا کہ کس جگہ پہ لکھ کے کس پیپر پہ محفوظ کرے، اور قرآن کریم کا جو وحی آنے تھے وہ تو محفوظ کرنا تھا۔ تو کچھ بعد میں کچھ پہلے صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے پتوں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، اور پھر وہ پتھروں کے اوپر، یہ جو پہاڑوں کے اوپر انہوں نے لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو ہم ایک ایسے جگہ پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ صحابہ کرام نے قرآنی آیتیں محفوظ کیا جو کہ بڑی مشکل سے ہم نے ڈھونڈی ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں، یہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے تو اس سے پوچھتے ہیں، کیونکہ یہ کافی ایکسپرٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں، لیکن یہ جو کتابت ہے مختلف طریقے سے، مطلب مشکل طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو مجھے بھی تقریباً سمجھ نہیں آتی۔ اور تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح لکھا ہوا ہے، اور کس نے لکھا ہے۔ آ جاؤ حبیبی، السلام علیکم، السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. شوف هذا ايش المكتوب. هذا هنا قرآن كريم. اوكي. من توكل على الله فالله حسبه امم والله بالغ أمره اوكي. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قرآن كريم. قرآن كريم. هذا هنا اسم وكتب أمية بن عبد الملك اور یہ امیہ بن عبد الملک نے لکھا ہے في سنة 98 هجرية، ہاں، وهو يسأل الله الجنة. اور یہ 98 ہجری میں لکھا ہے، نیچے اس کے لیے دعا بھی لکھی ہوئی ہے جس نے یہ لکھا ہے۔ آدھا شو هذا هنا اللهم اللہم اغفر اغفر لعبد العزيز لعبد العزیز ابن جريج. یہ اس کے لیے دعا لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد تو یہ کاتب ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ آگے جا رہے ہیں، آگے کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ هذا الممكن هنا وهنا كثير، صح؟ لسه دور ولا ايش فيه؟ لا ما في، هنا بس هنا بس. بعدين تاني لحاله. سورة سورة واقعة لحاله قدام. هو سورة كاملة لحاله. آيات ما في سورة كاملة. اوكے، اب یہ دیکھو یہاں بھی ایک لکھی ہوئی ہے آیت، هذا ايش وما جعلناك يا داود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق لتحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى. قرآن كريم. یہ بھی قرآن کریم ہے۔ اچھا، المکتوب هذا من ماير بن سمير، عمرو بن سمير. عمرو بن سمير هذا كمان يعني في بعد بنو الصحابة. أمية، لا بعد بعض الصحابة. الصحابة يعني. اوكي، بعض الصحابة يجي بنو أمية، صح؟ ايوه كمان في البنو أمية، يعني 98 97 96 تقريبا. هذا هنا اسم. اب یہ دیکھو، هذا اسم. هذا اسم. ايه أنا إسحاق بن محمد. اوكي. آمنت بالله آمنت بالله العزیز الحکیم. العزیز الحکیم. یہ بس ایک نام لکھا ہوا ہے، یہ بھی تقریباً بنو امیہ کے اس میں ہوگا شاید۔ آگے جا رہے ہیں کہ آگے کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھو ماشاءاللہ یہاں پہ کافی لکھی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں۔ نہ لاندی مخیر۔ ہاں هذا هنا قرآن کریم. اوکے، یہ بھی قرآن کریم ہے، دیکھو آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔
ايوه يا ايها سمسم الذين امنوا اصبروا وصابروا رابطوا ورابطوا واتقوا واتقوا الله الله. لعلكم تفلحون. یہ بھی قرآن ہے. إيه بس قرآن. المكتوب هذا من هذا هنا اسم سمسم أول عبد أمية بن عبد الملك. امیہ بن عبد الملک، یہ کاتب ہے. تو انہوں نے یہاں پہ دیکھو ماشاءاللہ محفوظ کیا ہے. هذا هنا اسم اور ادھر ایک نام ہے عبد الله بن أبي طلحة. عبداللہ ابن ابی طلحہ، إيه صحابي هذا. یہ صحابی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ صحابی ہے. اور هذا شو هنا كمان اسماء صح؟ إيه خلاص عبداللہ بن ابی طلحہ، إيه یہ صحابي. صحابہ کے دور کا ملا ہے. یہ دیکھو تو ماشاءاللہ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جگہ یہ تقریباً خاص ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر لوگ آ کے یہاں پہ لکھتے تھے. یہ شاید محفوظ جگہ تھا یا انہوں نے مختص کیا تھا کہ بھائی هذا یہی پہ لکھنا ہے. هذا هنا ہنا کمان الله ولي داود. ہاں بس وہ فوق صح. الله ہاں ولي داود. اللہ ولی داود. إيه ہاں اوپر وہ بھی ہے. ٹھیک ہے. هذا ما شاء الله المجموعة كلها هنا. في مجموع 3 مجموع برا. اها سورة واقعة. ايوه هذا هنا هو وين؟ ها شو هنا ما في زيادة معلوم. ما في صح؟ يعني ممكن ما في. شوف شوف هذا هنا آخر. مم. هنا 3 غار. ايوه ممكن هو كان أول نوم تحت. مم. شوف غرفة 1 أيوه. 2 3 هذا ايش هو يعني غار. غار. اوكي. إيه اها اوكي. إيه. هنا في موجود هنا. ما في زيادة. هذا كله هنا كسر. ايوه اب یہ دیکھو یہ بھی لکھ کے گئی ہے آیتیں تو یہ بھی مٹ گئے. تو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن شریف میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی حفاظت کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. تو یہاں سے تو دیکھو یہ ہر دور میں پھر یہ مٹ گئے، لیکن ہر دور میں مختلف طریقوں سے پھر وہ لکھ کے گئی ہے آیتیں. تو اب یہاں پہ بھی کافی سارے مٹ گئے لیکن ابھی کتابوں کی شکل میں موجود ہے، پیپروں کے اوپر لکھے ہوئے، لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. تو یہ دیکھو اب یہ غار ہے. یہاں پہ پتہ نہیں لوگ آرام کرتے تھے یا سوتے تھے، کیا کرتے تھے پتہ نہیں، لیکن یہ بھی ہے. یہ دیکھو انہوں نے غار بنایا ہوا ہے. جس طرح غاری ہرا ہے، غاری سور ہے، لیکن وہ تو ظاہری بات ہے اس کا تو تاریخ معلوم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ غار ہرا میں ان کے اوپر قرآن نازل ہوئی، اور غار سور میں انہوں نے 3 دن سٹے کیا ابو بکر کے ساتھ. اور یہ جو یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ بھی غار ہے. یہ دیکھو ماشاءاللہ هذا بس غار صح. هذا هنا تحت. اب یہ دیکھو ماشاءاللہ ہم ادھر بھی پہنچ گئے. ادھر بھی لکھا ہوا اللہ لا الہ إلا هو الا هو لا يجمعنكم لا يجمعنکم الى یوم إلى يوم القیامہ. القيامة. یہ بھی ادھر لکھا ہوا ہے. دیکھو ماشاءاللہ اوپر دیکھو دکھاؤ. هذا المکتوب من فی عمرو بن سمير أكيد. عمرو بن سمیر. یہ بھی کاتب ہے. اس کو دیکھیں گے کہ تاریخ میں یہ 98 ہاں سمسم أول. 98 بس یہ جو نام ہے یہ بھی تاریخ میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو کاتب ہے اور یہ کون تھا، کہاں سے تھا. اب یہ دیکھو یہ ہم جا رہے ہیں اوپر. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایک پورا سورت لکھا ہوا ہے، سورہ واقعہ. ٹھیک ہے. وہ بھی وہاں پہ ایک پتھر پہ لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے. یا تو پورا سورت ہوگا یا چھوٹے چھوٹے آیتیں کوئی شکل میں ہوگا. تو ہم جا کے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھو ماشاءاللہ اوپر ہے، لیکن یہ دیکھو یہ راستے اور یہ جگہ کافی مشکل ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ ان راستوں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام یا پھر وہ لوگ جنہوں نے یہ قرآن کو محفوظ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے، وہ لوگ انہوں نے سفر کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، اور قرآن کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے.
تو پھر کوئی مشکل نہیں ہوتا, انسان کو مزہ آتا ہے. کوئی 1400 سال پہلے یا 1300 سال پہلے جو بھی ہے وہ امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ اسی وقت میں ہو شاید. تو یہ دیکھو ماشاءاللہ ہم پہنچ گئے. اب یہ جو آیتیں ہیں یہ شاید واضح لکھ کے ہوئی ہے. آیت المکتوب هذا هنا ہاں سدر مخضود وطلح منضود وسدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة إيه لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا أبكارا عربا أترابا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقلیل من الآخرین. یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ جو آیت ہے یہ واضح بھی ہے اور ہے نا معافی مکتوب نفس عمرو بن سمیر. ہاں یہ عمرو بن سمیر. یہ زیادہ جو لکھی ہوئی ہے نا جو محفوظ کیا ہوا ہے اور یہ پتھروں کے اوپر انہوں نے لکھا ہے یہ عمرو بن سمیر نام ہے. اب یہ دیکھو یہ جو جگہ ہے نا یہ جو علاقہ ہے بڑا ہی سنسان اور مطلب پہاڑی علاقہ ہے. ابھی گورنمنٹ نے اس طرف توجہ دی ہے کہ کنسٹرکشن اس کے اندر چل رہا ہے اور مختلف جگہوں پہ کام چل رہا ہے. اور یہ خصوصاً یہ جو جگہ ہے انہوں نے اس کو پورا وہ باڑ لگا دیا ہے اور کئی جگہوں پہ گورنمنٹ نے بہت سارے پتھروں کو محفوظ کر کے نا ان کو جال میں بند کر کے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو یہ ہسٹوریکل اور یہ منسٹری آف کلچر کا وہ ہے اور کوئی بھی اگر اس کو ہاتھ لگائے گا یا اس کو لے کر جائے گا تو یہ اسٹرانگلی پروہیبٹڈ ہے اور اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آہستہ آہستہ اب یہ جو جگہ ہے نا یہ ڈیولپ ہو رہا ہے وزٹرز کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے. فی الحال جو راستہ ہے وہ کچا ہے لیکن اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جگہ پہ آنا کس طرح ہے تو میں بتاتا ہوں. یہ دیکھو اس وادی کا نام ہے العسیلہ یعنی وادی العسیلہ. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ انٹر ہوتے ہیں نا مکہ سے یہ مسجد الحرام سے تقریباً یہ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. لوکیشن میں نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا لیکن جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا تو یہ والا بورڈ سب سے پہلے آتا ہے. یہ دیکھو